الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات بانیان ذاکرین اور حاضرین کی حاجات کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ ضحیٰ قرآن کا ایک حسین ترین سورہ اور اس سورے میں سیدہ کی عظمت کی آیت اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں فضیلتیں ہوں گی، رفعتیں ہوں گی، بلندیاں ہوں گی، کمالات ہوں گے، وہاں صدارت فاطمہ کی ہے۔ ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں، ہمارے مزاج میں کمال طلبی پائی جاتی ہے، ہم مزاجاً کمال جو ہیں۔ ہم میں سے کوئی علم کو کمال سمجھتا ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، ہم میں سے کوئی شہرت کو کمال سمجھتا ہے تو وہ مشہور لوگوں سے تعلقات بناتا ہے، ہم میں سے کوئی حسن ظاہری کو کمال سمجھتا ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے، ہم میں سے کوئی کرسی کو کمال سمجھتا ہے تو صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے، ہم میں سے کوئی سخاوت کو کمال سمجھتا ہے تو وہ سخاوت اور سخی لوگوں سے تعلقات بناتا ہے، ہم میں سے کوئی شجاعت کو کمال سمجھتا ہے تو وہ شجاع اور بہادر لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، سارے کمالات ایک ہی گھر میں رکھ دیے جس گھر کو سیدہ کا گھر کہا جائے۔ نعرہ لگایا ہے، جواب دیا ہے۔ کمالات سارے اسی گھر میں ہیں۔ علم یہاں ایسا ہے کہ میں طالب علم یہ آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ مولا علی نے سوائے نبی کے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا، یعنی علی کسی کے گھر گئے ہوں کہ مجھے علم دے دو، میرے علم میں اضافہ کر دو، مجھے کوئی مسئلہ بتا دو، مولا علی نے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں
پوچھا، اور ابھی بیٹھے بیٹھے 50 نام بتا دوں گا کہ کس کس نے علی سے کیا کیا پوچھا۔ شہرت کا عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں۔ کرسی کا عالم یہ ہے کہ اس گھر میں ساری صدارتیں ہیں، نبوت یہاں ہے، رسالت یہاں ہے، امامت یہاں ہے، ولایت یہاں ہے، جنت جنت کی جوانوں کی سرداری یہاں پر ہے، اور کائنات کی عورتوں کی سردار بی بی اسی گھر میں ہے۔ دنیا کا کوئی ولی نہیں ملے گا جو علی کے بغیر ولایت تک پہنچا ہو۔ ہر دنیا کا ولی مولا علی کا گھڑا بھرتا ہے تو اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے سہون شریف ہے، دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ تمام تر ولایتوں کا مرکز مولا علی کی طرف۔ ویسے تو آپ کے کہنے سے زبردستی نعرہ لگا ہی دیا لوگوں نے، مگر یہ کون سی بات ہوئی کہ جو نعرہ نہیں مارے گا اس کی نسل پہ شک ہو گیا؟ نہیں بھائی، ہمارے سنی بھائی آئے بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ نعرہ ابھی سیکھا نہیں ہے تو 4-10 دفعہ آنے دو، پھر سیکھ لیں گے۔ کسی کو بھگانے کا کام نہیں کرو، پیار دو، قریب بلاؤ لوگ۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ نعرہ لگائیے مگر نعرہ نہ لگانے والے کو گالی نہ دیجیے۔ جی یہ دروازہ کمالات کا مرکز ہے۔ میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھا گھر نہیں ہے جی۔ ہم جہاں سے بیٹھے ہیں نا وہاں سے جنت کا راستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ بات آگے بڑھے، توجہ ہے آپ حضرات کی، تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھے۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے سارے کمالات اس گھر میں رکھ دیے۔ جی سرکار معراج میں تشریف لے گئے، جبریل لینے کے لیے آئے تھے نبی کو، جہاں جہاں سے گزرے ہیں سرکار جبریل سے پوچھتے رہے، جبریل یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ نبی کو پتہ نہیں تھا، بلکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتائیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو کسی نہ کسی اچھے منصب پر میں ہیں، افسران میں سے ہیں جی۔ آپ جب اپنے ماتحت ادارے کے اندر وزٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے، مگر وہاں کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ بریفنگ دے کہ یہ شعبہ یہ ہے، یہ کام یہ ہو رہا ہے، یہ صاحب فلاں ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ وہ جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے، پھر بھی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی بتانا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو جبریل حضرت نبی مکرم کو جگہ جگہ بتا رہے تھے کسی جگہ ہے، یہ کیا ہے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ نبی کو پتا نہیں تھا، نبی کو پتا تھا، جبریل کا کام تھا بتانا۔ یاد رہے جبریل معلم نبی نہیں ہے، فقیر مصطفیٰ ہے، اور بڑا سنگین مفہوم ہے۔ سرکار امام حسن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔
میں آدم کی نسل سے ہوں، میں ابراہیم کی اولاد ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا میں مکے کی اولاد ہوں، میں مدینے کی اولاد ہوں، میں صفا و مروہ کی اولاد ہوں، میں خانہ کعبہ کی اولاد ہوں۔ عجیب رہ جائے میرے امام حسن کا کہ جیسے میرے مولا یہاں تک پہنچے اور ایک سانس لیتے ہوئے توقف فرمایا تو وہاں موجود ایک مبغض نے، دشمن اہل بیت نے جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ کچھ اور بھی ہے کہنے کو؟ تو میرے مولا نے فرمایا اگر میں سال ہائے سال، صدیوں کی صدیاں اہل بیت کے فضائل پڑھتا رہوں تو صدیاں گزر جائیں گی، اہل بیت کے فضائل ہوں۔ ماشاءاللہ بڑا زندہ مجمع ہے میرے ساتھ۔ میرے مولا نے فرمایا صدیاں بھی گزر جائیں تو اہل بیت کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے ایک مرتبہ ایک لہجہ اختیار کیا، فرمایا لو شئتو لجعلت عراق شاما و شام عراق و شمال جنوبا و جنوب شمالا۔ اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں جنوب کو شمال بنا دوں، شمال کو جنوب بنا دوں۔ یعنی کوئی امام فرما رہے میں چاہوں تو زمین کا جغرافیہ بدل دوں، میں چاہوں تو زمین کا جغرافیہ بدل دوں۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو کر کہنے لگا فمو کا صغیر و کلاموں کا کبیر۔ آپ کا دہن معاذ اللہ، وہ کہتا ہے آپ کا دہن چھوٹا ہے، باتیں بہت بڑی ہیں۔ میرے مولا نے غور سے اسے دیکھا، راوی کہتا ہے فنظر الیہ شدرا ویقول اما تستحین تجلسین فی الرجال۔ میرے مولا نے اسے غور سے دیکھا اور فرمایا تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ وہ مرد تھا، عورت ہو گئی۔ مولا فرما رہے تھے میں شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، شمال کو جنوب بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں۔ میں نبی کی اولاد ہوں، میں مصطفیٰ کا بڑا بیٹا ہوں۔ جی جب اس نے کہا نا کہ آپ باتیں ماشاء اللہ بڑی کر رہے ہیں، باتیں زیادہ ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ عراق کو شام بناتے ہیں، شام کو عراق بناتے ہیں۔ تو امام نے اسے دیکھ کے فرمایا تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں میں بیٹھی ہے؟ اس کی جنس تبدیل ہو گئی۔ جیسے اس کے جانے لگا یا جانے لگی، تھوڑی گردن ہلا دیجیے، تو جب وہ جانے امام نے اسے آواز دے کر کہا وہ جو تیری زوجہ تھی اب وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے۔ میں مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا بدتمیز تو یہ تھا، اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ بے ادبی تو اس نے کی تھی، اس کی زوجہ کا کیا قصور ہے؟ جی یہ الحمدللہ سندھ کی دھرتی ہے، یہاں کا سنی بھی مولائی ہے۔ جی مجھے تو یہاں کا کوئی دیوبندی نہیں ملا کہ جس کے گھر میں یزید نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے دیوبندی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ یزید سے کوئی پیار کرتا ہوں۔ سندھ کا حسن ہی کچھ اور ہے۔ جی یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، یہاں کی ثقافت میں مولائیت پائی جاتی ہے۔ سندھ کا تو عنوان ہی کچھ اور ہے، یہ فقیروں کی زمین ہے، یہ اللہ کے ولیوں کے متاثر لوگوں کی زمین ہے۔ یہاں ایک جانب قلندر کی دھرتی ہے، ایک جانب شاہ لطیف کا مزار ہے، اور اس سندھ کی نہیں پورے ملک کی صدارت عبداللہ شاہ غازی کر رہے ہیں۔ لہذا یہاں کا حسن ہی کچھ اور ہے، مگر میرا جو میں روایت سنانا چاہ رہا تھا وہ بات پوری نہیں ہوئی۔ تو جب حضرت نے یہ منظر دکھایا، حضرت نے ایک مرتبہ اپنا اختیارات دکھائے میرے مولا نے۔ جی اچھا میں یہی کہہ دوں کہ جو مولا عراق کو شام و شام کو عراق بنا دے، جو جنوب کو شمال و شمال کو جنوب بنا دے، جو کسی مرد کو اس کی جنس بدل دے، وہ بھی بدتمیزی کرنے پر بے ادبی کا نتیجہ تھا نا وہ۔ جو مولا عراق کو شام اور شام کو عراق بنا دے وہ ہمارے برے حالات اچھے حالات میں نہیں بدل سکتا۔ جو مولا
اللہ شمال کو جنوب بنا دے، جنوب کو شمال بنا دے، وہ ہماری بے روزگاری کو روزگار میں نہیں بدل سکتا؟ جتنے بھی پریشان حال بیٹھے ہیں، میں مجھ سمیت جو فقیر آئے بیٹھے ہیں، ہم سب فقیروں کی جو حاجتیں ہیں امام حسن کے صدقے میں اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہماری وہ ساری حاجات پوری فرمائے بلند تر صلوات کی صورت۔ میرے مولا نے یہاں تک خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر اب ایک اور لہجہ حضرت امام حسن نے تبدیل کیا۔ میں نے یہ جملے سنانے کے لیے آپ کو اتنی زحمت دی ہے۔ میرے نظر میں اب جو جملے کہنے جا رہا ہوں وہ جملے تھے جس کی وجہ سے میں نے پوری روایت سنا دی۔ میرے مولا نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، سنو، اگر میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں تو فرماتے ہیں العرش سریری، عرش میرے آرام کرنے کی جگہ ہے۔ نہیں بھائی، میری بات شاید جا نہیں رہی ہے، آواز پہنچ رہی ہے تو گردن ہی لگے۔ میرے مولا امام حسن فرماتے ہیں العرش سریری، عرش میرے آرام کرنے کی جگہ ہے، مجھ حسن کے آرام کرنے کی جگہ عرش ہے۔ آگے بڑھے بات، فرماتے ہیں العرش سریری و احمد ضمیری، اور احمد مصطفیٰ مجھ حسن کا ضمیر ہے۔ العرش سریری و احمد ضمیری و علی امیری، احمد و ضمیری و علی و امیری والحسین و وزیری۔ ماشاءاللہ، اب آپ بولنے لگے ہیں، آپ کی توجہ بڑھے گی تو میرا بیان اچھا ہوگا۔ میرے مولا حسن فرما رہے ہیں عرش میرے آرام کی جگہ ہے، مصطفیٰ سرکار میرا ضمیر ہے، علی میرا امیر ہے، حسین میرا وزیر ہے، وجبریل و فقیری۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مکمل کی اس گھر کے کمالات کا تذکرہ، میری اور آپ کی زندگیاں توانائیاں کم ہیں اور اس گھر کے کمالات زیادہ ہیں۔ شکر ادا کریں گے ہم اللہ کا کہ اس نے ہمیں الجھنے مسائب اپنی جگہ، لیکن ضمیر مطمئن ہے، اندر سے آواز آتی ہے شاباش، تم نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا ہے، اندر سے آواز آتی ہے زندہ باد۔ اور آخرت میں توجہ، اور آخرت میں ہمیں سعادتیں نصیب ہوں گی۔ آخرت تو ویسے ہی اہل بیت کے ہاتھ میں ہے، اہل بیت کے ہاتھ میں آخرت ہے، محشر ان کا ہے جی۔ کون کسے کیا مانتا ہے اسے مبارک ہو، مگر ہم جس علی کو کہتا ہے میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ توجہات آپ کی ہیں میرے ساتھ؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ الشام ابن عبد الملک گورنر مکہ کو علم ہوا کہ صحابی رسول جس کے لیے سرکار نے فرمایا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد،
सकते हो? कहा नहीं, आखिरत में मैं कुछ नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हम और सुन्नी और शिया दोनों, मैं खुद सुन्नी हूँ, सुन्नी शिया हम दोनों सआदतमंद हैं इस बात पर कि हम सैयदा को सैयदा मानते हैं, सैयदा की अजमत के कायल है, बीबी की रफ़अत के कायल है, बीबी की अजमतों के कायल है, बीबी के कमालात के कायल है। सैयदा के बच्चों को जब अल्लाह ने ये कमाल दिया तो खुद सैयदा का क्या मकाम है? ये मकाम है सैयदा मेरे और आपके बस की बात नहीं है कि हम उसकी तह तक उतरें। जी, हम नहीं पहचान सकते कि हजरत का मकाम क्या है। हमारी मिसाल तो इन फजाइल पढ़ने से ऐसी है जैसे समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर की तारीफें हो रही हैं। हमें क्या पता कि इस समंदर की वुसअत कितनी है, हमें क्या पता इस समंदर की गहराई कितनी है, हमें क्या पता कि इस समंदर में क्या क्या हीरे जवाहरात मूंगे मोती पाए जाते हैं। हम तो किनारे पे खड़े होकर ठंडी ठंडी हवाएं महसूस कर रहे हैं। और जब किसी बीमार को शिफा बख्श हवा मिल रही हो तो फिर वो शिफायाब हो जाता है। जब मजलिस में आप बैठे होते हैं तो हम तो यहाँ बैठकर आपके चेहरे देख रहे होते हैं ना, आप तो ज्यादा से ज्यादा बराबर वाले को देख रहे होते हैं कि ये कैसे क्या कर रहा है। हम पूरे मजमे को देख रहे होते हैं। जब हम अहले बैत के फजाइल पढ़ते हैं तो आपके चेहरे की चमक बताती है कि हलाली है। आपके चेहरे की रौनक बता रही होती है कि अंदर से आवाज आ रही है। मुमकिन है मजलिस में बैठकर सुबहान अल्लाह बोलने की आदत ना हो, मगर लोगों की आंखें सुबहान अल्लाह बोल रही होती हैं। तो उसको लेना जितना मुश्किल है इतना ही उसे संभालना मुश्किल है। छोटी चीज को आसानी से संभाला जा सकता है, जैसे जैसे चीज बड़ी होती चली जाएगी उसका संभालना मुश्किल है। ऐसे ही है, अगर आपके पास आपके दादा की मीरास हो तो उसको 99 नबियों की मीरास जिस मुस्तफा के पास है, वो बार बार सोचते हैं ये मीरास बचेगी कैसे, ये मीरास महफूज कैसे रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह ये जो अंबिया किराम की मीरास तूने मेरे हवाले की है ये कैसे महफूज रहेगी। तो एक मरतबा आयत नाज़िल हुई, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, बहुत जल्द तुम्हारा रब अपनी अता के जरिए से तुम्हें राजी करेगा कि ये मीरास महफूज कैसे होगी। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तुम्हारा रब बहुत जल्द अपनी एक अता के जरिए तुम्हारी इस कैफियत को, तुम्हारी सोच को तुम्हारी रिजायत में तब्दील कर देगा। ये आयत नाज़िल हुई, फौरन आयत की आवाज आई, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें खैर ही खैर फातिमा अता कर दी। अब सैयदा का वजूद है जो नबियों की मेहनतों की जमानत लेता है। सैयदा ज़ामिने मीरास अंबिया है। सारे नबियों की मेहनतें, कोशिशें, रियाजतें, मीरास वो सैयदा के हाथ में। अल्लाह ने 1,24,000 नबियों में और 12 इमामों में हिफाजत के लिए एक बीबी को काफी है। एक बीबी को अल्लाह ने काफी जाना। सारे नबियों की मेहनतें फातिमा बचाएगी, सारे इमामों की मेहनतें सैयदा के नाम से बचेंगी। अल्लाह ने अपने हबीब को अता सैयदा की सूरत में। अगर फर्ज कीजिए हजरत लाल शहबाज कलंदर की तरफ से मुझे रुमाल आ जाए, मसलन शाह अब्दुल लतीफ भिटाई मुझे कलम भेज दे,
حضرت عبداللہ شاہ قاضی مثلاً مجھے کوئی لباس بھیج دے کہ ہمارا نوکر ہے، اس کو ہماری طرف سے ہدیہ دے دو، تو جیسے جیسے دینے والا بڑا ہوتا چلا جائے گا، اگر امام معصوم کی طرف سے کوئی رومال آ جائے تو جیسے جیسے دینے والا بڑا ہوتا چلا جائے گا، ہدیے کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے۔ سیدہ بیٹی کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو رہے، عطا الہی آ رہی ہے، اللہ کی عطا آ رہی ہے۔ آگے بڑھ کر روایت کہتی ہے کلما دخلت فاطمہ، کلما، جب بھی، ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، دو دفعہ نہیں ہوا ہے، جب بھی سیدہ آئیں نبی نے آتے دیکھا۔ اچھا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں پڑھوں گا کہ جو اہل سنت اور شیعہ دونوں کے نزدیک صحیح نہ ہو، اس لیے کہ جب مجلس میں آپ نے دروازے پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کون نہیں آ سکتا، امام بارگاہ ہے، شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک تو نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو جو بھی امام بارگاہ میں آیا ہے وہ امام حسین کے ذکر کا مہمان ہے، تو جب سب آ سکتے ہیں اور سب کی جگہ ہے، کسی ایک کی جگہ نہیں ہے۔ میں اکثر شیعہ بچوں کو بھی اور سنی بچوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں، یہاں بھی ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نصیحت کروں گا سنی بچوں کو، جی سنی بچوں سے کہوں گا کہ شیعہ مینجمنٹ کے ہاتھ میں جو مسجدیں ہیں وہاں آ کے نماز پڑھا کرو۔ اگر گزر رہے ہو نا کسی شیعہ مسجد کے سامنے سے، مسجد تو شیعہ نہیں ہوتی، یہ انتظامیہ شیعہ ہے، شیعہ انتظامیہ کے ہاتھ میں جو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، جب اس کے سامنے سے گزر رہے ہو نماز کا وقت ہو جائے تو اس مسجد میں آ کے نماز پڑھو، اور ویسے ہی پڑھو جیسے تمہارے بڑوں نے سکھائی ہے، جیسے تمہیں پڑھنی آتی ہے ایسے ہی پڑھو۔ جی مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، وہ جو لاکھوں شیعوں کے درمیان ہمیں جگہ جگہ سنی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، مجھے تو وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے، وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، عمارتیں نہیں ہیں۔ ایک تو وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ میں 50 شیعہ میرے آگے ہیں، 200 شیعہ میرے پیچھے کھڑے ہیں، اتنی لمبی صف کے اندر میں اکیلا سنی کھڑا ہوں، اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ شیعوں سے ڈرو نہیں، شیعہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ دوسرا پیغام وہ یہ دے رہا ہوتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ ویسے ہی شجاع لوگوں سے ہمیں پیار ہونا چاہیے، بہادروں سے ہمیں پیار ہونا چاہیے، جی بہادروں سے ہمیں پیار ہونا، بزدلوں سے شیعوں کا کیا کام ہے؟ تو یہ ایک تو وہ مجھے سنی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے زمیندار، ہمارے افسران، ہمارے 21ویں 22ویں گریڈ کے افسران، ہمارے وزراء، بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے سیکٹریز، ہمارے سیاستدان، ہمارے زمینداران جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تم شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو علی والا ہوں۔ دھڑلے سے کہو امام جعفر صادق کے فقہ پہ عمل کرتا ہوں۔ ندامت کس بات کی ہے؟ پشیمانی کس بات کی ہے؟ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سیاسی نام ہے، وہ کہنے لگے ان کے دوست مولانا انہوں نے ایک جگہ ہاتھ باندھ لیے تھے، ان کے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے اور یہ بھی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے مگر ایک جگہ باندھ لیے تھے۔ میں نے کہا جی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے کیا کریں، میں نے جب نماز میں گیا تو دائیں بائیں مرحب نما لوگ کھڑے تھے،
मरहब नुमा लोग खड़े थे दाएं बाएं, इसलिए मैंने हाथ बांध लिए। तो मैंने कहा आपको दाएं बाएं मरहब नजर आ गए, दिल में उतरा हुआ अली नजर नहीं आया? बुलंद सलवात। जिसने, मैं सुन्नी बच्चों से कह रहा हूं कि शिया मैनेजमेंट के हाथ में जो मस्जिदें हैं उसमें आके नमाज पढ़ो, वैसे ही पढ़ो जैसे तुम्हें आती है। कोई यहाँ हाथ बांधता है, कोई यहाँ बांधता है, जैसे तुम्हें सिखाया गया है ऐसे ही नमाज पढ़ो। और एक नसीहत शिया जवानों को करूंगा, दो चार ही बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, क्या करूं? एक नसीहत शिया जवानों को करूंगा। आपके सब दौड़ के तो लोग नहीं हैं, बांदी से भी लोग आए हुए हैं, नवाबशाह से भी आए हुए हैं, ये मुख्तलिफ अतराफ के इलाकों से लोग आए हुए हैं। तो जो जहां भी रहता है उसके इलाके में सुन्नी आलिम भी तो रहता है ना जी। सुन्नी आलिम के लिए कोई अच्छी सी किताब, कोई फूलों का गुलदस्ता, कोई मिठाई का डब्बा, चार शायद शिया जवान जमा हो और सुन्नी आलिम का दरवाजा बजाएं और कहें मौलाना हम शिया हैं, हमारे आलिम ने कहा है सुन्नी उलमा का एहतराम किया करो। अगर एक प्रैक्टिस कर ली ना कुछ मुद्दत के लिए, तो आप देखिएगा कि मुल्क का रंग ही क्या बनेगा। ये माशरे के अंदर सुकून में लेकर आना है। ये मातम, ये अतदारी, ये मजलिस, हमारे भाइयों की मिलाद आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, हमारे भाइयों की तरावियां जी, हमारे भाइयों के और काम जो जैसे जैसे अकीदतों का इस्तेमाल है, अकीदतों का इजहार है, वो प्यार के लिए है, लड़ने के लिए नहीं है। ये सबब नहीं है कि साहब मजलिस हो रही है तो पूरे शहर में टेंशन हो रही है, फलाना मीलाद के लिए पंडाल लगाया तो पूरे शहर में टेंशन। क्या परेशानी है? सुन्नी भाइयों ने अगर मजलिस या महफिल सजाई है तो शियों को जाना चाहिए, जैसे शियों की मजलिस में सुन्नी आ रहे हैं जी। ये तो खामखा कुछ दिन के लिए कुछ शैतान नुमा लोगों ने उनका माहौल खराब किया जी। आगे बढ़िए चैन से, सुकून से, प्यार मोहब्बत के साथ। फिर जुमला कहूंगा कि मैं सिंध के एक शहर में मजलिस पढ़ रहा हूं, और सिंध का हुस्न ये है कि हर घर में शिया भी है, सुन्नी भी है, रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्तियां भी हैं, पड़ोस तो है ही। इदारों में हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ऑफिसों में एक दूसरे के साथ रहते हैं। कितना हसीन मंजर बने कि नमाज जमात हो रही हो जी, कोई हाथ खोले हुए हो, कोई बांधे हुए हो, ये सब मिलकर नमाज पढ़ रहे, मस्जिदें एक हो जाए। कभी शिया आलिम के पीछे सुन्नी पढ़ ले, कभी सुन्नी आलिम के पीछे शिया पढ़ ले। ये इस्लाम की फैकल्टियां हैं भाई जी, ये लड़ने के लिए नहीं था। वैसे भी आपको एक बशारत देने जा रहा हूं, मजहबों के नाम तब्दील होने वाले हैं। अब से 200 साल पहले ये नाम नहीं थे जो आज हैं, और उससे भी 600 साल पहले वो नाम नहीं थे जो 200 साल पहले थे। अब भी आहिस्ता आहिस्ता नाम तब्दील होने जा रहे हैं मजहबों के, और जैसे जैसे शऊर बढ़ता चला जाएगा, माहौल बदलता चला जाएगा, ऐसे ऐसे मजहबों के नाम तब्दील होते चले जाएंगे। आखिर में जाके दो ही नाम रह जाएंगे, या हुसैनी रह जाएंगे या यजीदी रह जाएंगे। और ये जो हुसैनियत और यजीदियत का फर्क है ना, ये आज का नहीं है, ये आज का नहीं है, ये हजरत आदम के जमाने का है। ये हर दौर के अंदर ये दो फर्क रहे। कुरान में भी कहा है कि आयात दो तरह की हैं। सिर्फ पाकिस्तान दो कौमी नजरियों पे नहीं बना है, अल्लाह ने इस पूरी कायनात को दो कौमी नजरियों पर बनाया है। एक कौमी नजरिए को आयात मुहकमात कहते हैं, ठगे हुए तो नहीं है। दो कौमी नजरियात पे अल्लाह ने कायनात को बनाया है। एक कौमी नजरिए को आयात मुहकमात कहते हैं, एक कौमी नजरिए को आयात मुतशाबिहात कहते हैं। और कुरान की जबान में रोशन कह दूं, एक कौमी नजरिए को शजरे तैयबा कहा जाता है और एक कौमी नजरिए को शजरे खबीसा कहा जाता है। और अगर आज की जबान में यानी बात की जबान में कहें तो एक कौमी नजरिया हुसैनियत है और एक कौमी नजरिया यजीदियत है।
جسے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. اس دنیا میں یا حسینی ہے، شبیری ہے، یا کوفی و شامی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو مقام شبیری ہے یہ ابدی مقام ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام مقام شبیری پر فائز ایک شخصیت کو کہا جاتا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام مقام شبیری پر فائز ایک شخصیت کو کہا جاتا ہے. یہ مقام شبیری یعنی ذمہ داری کا مقام، فرائض کی ادائیگی کا مقام، مقام شبیری. فرماتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کوفی و شامی بدلتے ہیں، شبیری نہیں بدلتا. جی میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اس دروازے کا پیغام یہ ہے کہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو. حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہنر ہے. ممکن ہے آپ سے 50 سال پہلے جن علماء کرام جو ہمارے بزرگ تھے، ہم شاید مثال کے طور پہ، میں تو یقیناً پیدا نہیں ہوا تھا 50 سال پہلے، 50 سال کا نہیں ہوں، 50 سال پہلے تھے، ان کی اس زمانے کے حساب سے ذمہ داری ہے. ہمارے زمانے کے لوگوں کی ہمارے زمانے کے حساب سے ذمہ داری ہے. تو الحمدللہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں. میرے بچوں جوانوں، خاص طور پر شیعہ جوانوں کو ایک نصیحت اور کروں گا. سنی بچوں کو میں نے ایک نصیحت کی ہے تو میں 2 کروں گا. شیعہ بچوں کو دوسری نصیحت یہ کروں گا کہ کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سے بھی نفرت نہیں کرو، کسی کو حقیر نہیں سمجھو، کسی کو چھوٹا اور کمزور نہیں سمجھو. جی سب سے کا احترام کرو، پیار کی بات کرو، محبت کرو. اگر کسی کو گمراہ سمجھتے ہو تو اس سے دگنا پیار کرو. اگر تمہارے نزدیک کوئی گمراہ ہے، برا ہے، مثلا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، مثلا اس کا نظریہ اچھا نہیں ہے تمہارے مطابق، تو اس سے دگنا پیار کرو. ایک پیار تو انسانیت کے ناطے، اور ایک پیار اس لیے کہ اسے تمہیں ٹھیک کرنا ہے، اور ٹھیک کرنے والا نفرت نہیں کرتا. میرے مولا حسین فرماتے ہیں ابخل الناس من بخل بالسلام. اس قول کا ترجمہ کرنے سے پہلے درد بھرا جملہ کہوں گا. ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے برابر سے گزر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے. جی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے برابر سے گزر گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے برابر سے گزر گیا. ہندو بھی ہے تو ہم اگر اس کے حساب سے اس کا خیال کریں گے، اس کا احساس کریں گے، اس کا احترام کریں گے. جی یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے تو اس کے حساب سے اس کا خیال کریں گے. لیکن یہ کیا بات نہیں کہ برابر سے گزر گئے، سلام بھی نہیں کر رہے کسی کو. اب مولا حسین کا جملہ سنیں، مولا حسین کا فرمان. مولا فرماتے ہیں ابخل الناس من بخل بالسلام. بخیل ترین، کنجوس ترین فرد وہ ہے جو سلام بھی نہیں کرتا. سلام نہ کرنے والا کنجوس ہے، اسے سلام بھی نہیں بولا جا رہا. یہ کیا کسی کو پیسے دے گا، یہ تو کسی کو سلام نہیں دیتا. اور کہنے لگے صاحب ہمیشہ چھوٹوں کو سلام کرنا چاہیے، بڑے سلام نہیں کرتے چھوٹوں کو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ مدینے کے سارے بچوں نے طے کیا کہ نبی ہمیں سلام کرنے میں پہل نہیں کرنے دیتے. یعنی نبی پہل، ہم ہمیشہ پہل کرنا چاہتے ہیں مگر نبی ہمیں پہل نہیں کرنے دیتے. ہم چاہتے ہیں بڑھ کر سلام کریں، نبی ہم سے پہلے سلام کر دیتے ہیں. کیا کریں کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہو کہ ہم نبی کو پہلے سلام کر لیں. تو مدینے کے سارے بچے گلی کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے کہ اب سرکار کچھ دیر بعد یہاں سے مڑیں گے، تو جیسے ہی مڑیں گے ہم پہلے ہی آواز لگا دیں گے نبی پر ہمارا سلام. سرکار نے مڑنے سے پہلے آواز لگائی جو دیوار کے پیچھے چھپے کھڑے ہیں ان پہ میرا سلام. دل بڑا کرو، بھائی اپنا دل بڑا کرو. وسعت قلبی کے ساتھ رہنے والے حسینی ہیں.
میرے حسینی دوستوں پر یعنی ہم حسینیوں پر دوہری ذمہ داری ہے۔ ہمیں لوگوں کو کربلا سے آشنا کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو اہل بیت کے قریب لے کر آنا ہے۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں تم ہمارے فضائل پڑھو، تم ہمارے محسن خوبیوں کو بیان کرو، تم ہمارے کمالات کو بیان کرو، لوگ خود بخود ہماری اطاعت کرنے لگے۔ ہمیں تو اہل بیت کا تعارف کروانا ہے، اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ بات آگے جائے، اللہ سوف یعطیک ربک فترضی، تمہارا رب تمہیں راضی کرے گا۔ اور اللہ نے سیدہ کے ذریعے سے نبی کو راضی کیا ہے۔ سیدہ کے آنے پر نبی کھڑے اس لیے ہوتے تھے کہ عطائے الہی آ رہی ہے، عطائے پروردگار آ رہی ہے۔ آگے بڑھ کر ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے اور اپنے ساتھ لا کر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ سیدہ سے نبی کا جو تعلق ہے وہ امانت الہی اور عطا الہی کا تعلق۔ 40 دن تھکے تو نہیں ہے، 40 دن سرکار نے چلا کاٹا، 40 دن کی ریاضت کی سرکار نے۔ 40واں دن مکمل ہوا تو جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے جنت میں اپنے ہاتھوں سے ایک درخت لگایا ہے جس درخت کا نام شجرہ طوبہ ہے۔ شجرہ طوبہ الذی غرس اللہ بیدہ، حدیث یہ کہتی ہے شجرہ طوبہ، طوبہ نامی درخت وہ ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اور اس درخت کی جڑوں سے دودھ کی نہر نکلتی ہے، شہد کی نہر نکلتی ہے، پیچھے پانی کی نہر نکلتی ہے، شراباً طہورا اسی درخت کی جڑوں سے نکلتا ہے۔ جنت، پوری جنت جو سرسبز و شاداب ہے وہ اس درخت کی جڑ سے نکلنے والی نہروں کی وجہ سے ہے۔ وہ اللہ نے درخت لگایا تاکہ اس میں ایک پھل لگے، یہ درخت ایک ہی پھل دے گا۔ جب وہ درخت کا پھل آیا اس کے اندر، شجرہ طوبہ میں جب پھل آیا، اللہ نے کہا جبریل لے جاؤ یہ پھل میرے مصطفیٰ کو کھلا دو۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ میں سیدہ کے فضائل پڑھنے جا رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ جاؤ اس درخت کا پھل لے جاؤ اور جا کر میرے مصطفیٰ کو کھلاؤ۔ ادھر 40 دن کی محنت اور ریاضت سرکار اٹھا چکے ہیں۔ جبریل 40ویں دن نازل ہوئے، سرکار کے سامنے وہ پھل رکھا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے جنت سے درخت کا پھل بھیجا ہے۔ سرکار نے اسے کھانے کے لیے جب دو نیم کیا تو اس میں سے ایک نور نکلنے لگا جو آسمانوں کو منور کر رہا تھا۔ زمین تا آسمان ایک نور کا حالہ تھا۔ سرکار نے پوچھا جبریل یہ نور کیسا ہے؟ کہا یہ نور فاطمہ ہے۔ آپ اس درخت کو، اس پھل کو تناول کیجئے تاکہ نور فاطمہ آپ کے اندر منتقل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے وہ پھل تناول فرمایا، زمین پر تشریف لے گئے، غار حرا سے اپنے گھر آ گئے، سیدہ خدیجہ میں وہ نور منتقل ہوا اور جناب زہرا دنیا میں تشریف لے کر آئیں۔ اور جب بھی جناب زہرا کو دیکھتے تھے تو اپنے گلے سے لپٹا کر جناب زہرا کو سونگھتے تھے۔ نبی کی ایک زوجہ نے ایک مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ فاطمہ کو سونگھ رہے ہیں، نبی فاطمہ کو سونگھ رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، لوگ اپنے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو سونگھتے ہیں۔ فرمانے لگے میں جب جنت کے پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں، میں جب جنت کے پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزو، میری اور آپ کی کیا جنت ہوگی؟ نبی کی جنت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ سیدہ کا وجود نبی کی جنت ہے۔ اب مجھے یہاں دو مصرے یاد آ رہے ہیں کہ سرکار نے 40 دن محنت کی تب جا کے جنت سے جبریل پھل لے کر آئے۔ شاعر دو مصروں میں بڑا حسین منظر بناتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا،
اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ؟ بہت عرصے بعد آیا ہوں. میرے بھائی صفدر کربلائی فرما رہے تھے 3 سال بعد. انہیں زیادہ یاد ہوگا, مجھے اتنا یاد نہیں ہے کہ 3 سال ہو گئے جی. مگر بہرحال اب آ ہی گیا ہوں تو آپ کو ایسے تو جانے نہیں دوں گا. کچھ دیر تو اور آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض دوستوں کو تو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی, اور بعض جگہ تو جو جس پہلو سے بیٹھا ہے ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے, اسے پہلو بدلنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی. تو مجلس ذکر فاطمہ میں بدن تکلیف میں ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے. ہمارا بدن تکلیف میں ہے مگر ہماری روح کو غذا مل رہی ہے. اور عزیزو, روح کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. جن کی روحیں مضبوط ہو جاتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ اول فول نہیں بکتے. جن کی روحانی طاقت مضبوط ہو جائے, جن کا اپنے اللہ پر اور پھر اللہ کی جانب سے بنائے گئے مولا پر یقین ہو, پھر وہ روزگار چھن جانے پر دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتے. آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اہل بیت کے دروازے کا کتا ہوں تو مجھے توبہ کرنا پڑے گی. دعویٰ بڑا ہے, دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو جانور ہے نا, یہ مالک کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا. مالک ٹکڑا ڈالے تب بھی بیٹھا رہتا ہے, بھوکا رکھے تب بھی بیٹھا رہتا ہے. ہمیں اس گھرانے نے بھوکا کب رکھا, ہمیں کب پریشان ہونے دیا انہوں نے. ان کی جانب سے تو ہمارے ضمیر کا اطمینان, ہمارے قلب کا اطمینان بہت بڑی غذا ہے. بڑے بڑے پیسے والے لوگ ٹیبلٹ لے کے سوتے ہیں, مگر وہ علی والا کیسا ہے جو ٹھیلا لگاتا ہے مگر نیند بڑی اچھی آتی ہے. یہ جو اطمینان قلب ہے نا, پریشانیوں میں, مشکلات میں, آلام میں, مسائل میں جو دروازہ چھوڑ کے نہ جاتے ہیں. یہ امام بارگاہ چھوٹا پڑ رہا ہے. جن میرے بزرگوں نے یہ امام بارگاہ بنایا تھا بہت بڑا بنایا تھا. یہ امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا ہے, حسینیوں میں اضافہ ہو گیا. روزانہ اس دروازے پر اہل بیت کے چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں. اور تھوڑا سا اگر میں پیار سے اور محبت سے بات کر لوں تو مسلسل یہ پوری دنیا بالآخر سب کو یہی آنا ہے جی. بڑے یقین سے, بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں. مجھے اس ملنگ سے بھی بڑا پیار ہے جو ڈنڈا اٹھا کے بازاروں میں آواز لگاتا ہے, آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. واقعی میں ایسے ہی ہونے والا ہے, ایسے ہی ہونے والا ہے. سب کو اس دروازے پر آنا ہے, سب مولا علی کے دروازے پر آئیں گے. اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ علی کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں. جی کچھ تھوڑا سا مجھے اور آپ کو حوصلہ کرنا ہوگا. سرکار معراج پہ تشریف لے گئے, کیا دیکھا کہ اونٹوں کی قطار ہے. جس کا آغاز نظر نہیں آ رہا کہ پہلا اونٹ کہاں پہنچا. ادھر دیکھ رہے ہیں تو اس کا اختتام نظر نہیں آ رہا کہ آخری اونٹ کہاں ہے. انگنت ہے اونٹوں کی قطار, اور ہر اونٹ کے اوپر سامان لدا ہوا ہے. پوچھا جبریل یہ سامان کیسا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. سبحان اللہ, اللہ نے آپ کی فاطمہ یہ اللہ نے آپ کی فاطمہ کا جہیز بنایا ہے. فرمایا جبریل ایک اونٹ بٹھاؤ. اونٹ بٹھایا گیا. کہا اس کا سامان کھولو, میں اپنی فاطمہ کا جہیز دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے میری فاطمہ کا جہیز کیسا بنایا ہے. تو جب اونٹ بٹھا کر سامان کھولا گیا تو اس میں سے 1000 کتابیں نکلی, اور ہر کتاب میں علی کی 1000 فضیلتیں لکھی ہوئی.
اللہ نے علی کے فضائل زہرا کا جہیز بنا دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سب سے زیادہ جس کے فضائل ہیں وہ مولا علی ہیں. جبکہ مولا علی کے فضائل روکے گئے, فضائل پڑھنے والوں کو کوڑے مارے گئے. اور امام نسائی جو ہمارے برادران اہل سنت کے تو 6 بڑے اماموں میں ایک امام ہے, امام نسائی, سنن نسائی والے, انہیں اتنے کوڑے مارے کہ زخمی ہو کر وہ آخر میں شہید ہو گئے. اور جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے علی علی بولا تھا, علی کے فضائل پڑھے تھے. تو مولا علی کے تو فضائل پڑھنے والوں کو مارا جاتا تھا جی, علی کے خلاف بولنے والوں کو انعام دیا جاتا تھا. اس کے باوجود مولا علی کے اتنے فضائل نقل ہو گئے. اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو کیا ہوتا, اگر روکا نہ جاتا نا کہ علی کے فضائل کو روکا گیا, اگر نہ روکا جاتا تو کتنے فضائل عام ہوتے. اس کے باوجود سب سے زیادہ فضائل مولا علی کے ہیں جی. امام حنبل سے کسی نے کہا کہ جبریل نبی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ امام حنبل نے فوراً فرمایا 12,000 دفعہ. تو جس نے پوچھا تھا اس کے دوست وہاں کچھ بیٹھے تھے, ان میں ایک شیعہ بھی تھا. تو شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگا کہ علی پر جبریل کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ اب یہ سوچ رہا ہوگا کہ امام حنبل کہیں گے علی پر جبریل کیوں نازل ہوتے؟ بھائی نبی پر تو اس لیے نازل ہوئے کہ قرآن لے کر آئے. کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے کہ علی پر جبریل کتنی دفعہ نازل ہوئے. تو جیسے امام حنبل سے اس نے کہا نا کہ علی پر جبریل کتنی دفعہ نازل ہوئے, تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا 24,000 دفعہ. لینے کے دینے پڑ گئے. تو وہ کہنے لگا نبی پہ 12,000 دفعہ, علی پہ 24,000 دفعہ, یہ کیسے سمجھوں؟ فرمان لگے تم نے یہ حدیث نہیں سنی, انا مدینۃ العلم علی بابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. ہر شہر میں آنے والا دروازے پہ 2 دفعہ آتا ہے. جب آتا ہے تب بھی دروازے پر آتا ہے, جائے گا تب بھی دروازے پر آئے گا. نبی پہ 12,000 دفعہ جبریل آئے, علی پہ 24,000 دفعہ. اور پوچھ لو امام حنبل سے سوال. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت شکریہ. مجھے اب لگ رہا ہے کہ مجھے مجلس اب شروع کرنی چاہیے. سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے, مولا علی کے حوالے امانتیں کی, یا علی تم مکے میں رہو گے, میرے بستر پہ سو گے, دوسرے دن اٹھو گے. یہ باتیں نہیں ہوئی ہیں. بات یہ ہوئی کہ یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, کل امانتیں دے کر خاندان کی بیویوں کو لے کر مدینے آ جاؤ. مولا علی علیہ السلام چین سے سو گئے. کوئی اس طرح نہیں ہے, اس لیے کہ علی سے زیادہ سمجھدار کون ہوگا. جب نبی نے فرما دیا کہ کل امانتیں دے کر آ جاؤ, تو جب نبی کہہ رہے امانتیں دے کر آ جاؤ تو زندہ تو رہوں گا نا. نبی کے قول پر اتنا یقین ہے مولا علی. اطمینان سے سو گئے. دوسرے دن گھر کی خواتین کو لے کر, بیویوں کو لے کر, ان بیویوں میں, ان خواتین میں فاطمہ, فاطمہ نامی بہت ساری بیویاں تھیں. اس گھر میں علی اور فاطمہ نام سے زیادہ نام رکھا جاتا تھا جی. خواتین, فاطمہ کی جمع ہے. میرے مولا سجاد نے دربار شام میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا انا ابن الفواطم, میں فاطمہوں کی اولاد جی. فواطم کو لے کر مولا, ان میں جناب زہرا بھی ہے. میں یہ جملہ میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. ان میں, ان بیویوں میں سیدہ بھی ہے. محملوں میں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور مولا علی اکیلے ہیں جو اتنی ساری محملوں کو, اتنی بیویوں کو لے کر مکے سے مدینہ جا رہے ہیں.
اور اکیلے علی جیسے لشکر لے جا رہے ہو، لشکر کی طرح اکیلا علی نظر آ رہا ہے کہ مولا علی تک خبر پہنچی کہ پیچھے مشرکین مکہ کا ایک لشکر چلا ہے جو اس قافلے پہ حملہ کرے گا۔ اب اکیلے علی ہیں، بیویاں ہیں قافلے پہ۔ جیسے ہی مولا علی کو معلوم ہوا کہ قافلہ ہمارا جا رہا ہے، ہمارے پیچھے لشکر آ رہا ہے جو ہم پہ حملہ کرے گا، تو مولا علی اپنا دل گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس محمل کے قریب آئے جو جناب زہرا کی محفل ہے، بی بی زہرا کی محمل کے قریب آ گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آواز دی، فرمایا یا فاطمہ انی خارج الی عدو اللہ وعدو رسول اللہ وعدو اہل بیت رسول اللہ فاطلبی بالدعاء۔ یا زہرا میں اللہ کے دشمنوں کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں اور رسول اللہ کے اہل بیت کے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں، اے فاطمہ میرے لیے دعا کرو۔ بیٹھک رہے ہیں آپ، ساری دنیا جس علی سے دعا کروائے وہ علی زہرا سے دعا کروائے۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ کے رسول اور اہل بیت رسول کے دشمنوں کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا یہ بھی علی نے فیصلہ کر دیا جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ رسول اللہ کا بھی دشمن ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ فرمایا میں ان کی طرف جا رہا ہوں، فاطلبی بالدعاء، یا زہرا میرے لیے دعا کرو۔ یہ کہہ کر مولا روانہ ہوئے اور علی ہیں جی، علی جب میدان میں جاتے تھے نا تو علی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا تھا، سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی جسے فوت کہتے ہیں وہ پہن کے نہیں جاتے تھے، وہی امامہ جو شہر میں باندھتے تھے وہ بھی میدان میں بھی وہی باندھتے تھے۔ زرہ نہیں پہنتے تھے علی مولا، اسی کرتے میں جاتے تھے جس کرتے میں اپنی مسجد میں بیٹھتے تھے، اور جس گھوڑے پر یا سواری پر بیٹھتے تھے وہ لاغر ترین سواری ہوتی تھی۔ ایک دفعہ تو جنگ اتنی شدید تھی کہ حضرت محمد حنفیہ نے فرمایا بابا یہ جو تیز دوڑنے والا گھوڑا ہے یہ لے جائیے، تو حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہ بابا جنگ بڑی گھمسان کی ہے، وہ گھوڑا لے جائیں جو آپ کو صحیح و سالم واپس لے آئے۔ فرمانے لگے میں دوڑنے کے لیے میدان میں جاتا ہی نہیں، میں تو میدان میں اس لیے جاتا ہی نہیں ہوں کہ تیز دوڑوں۔ بھائی پھر اب میدان کی بات آ گئی تو ایک جملہ اور میرا دل کہہ رہا ہے، حق تو نہیں رہنا میری باتوں سے۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا، بڑا حسین جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میرے مولا سے کسی نے پوچھا مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ بھائی لمبے چوڑے آدمی کو مارتے ہیں، اونٹ پہ بیٹھوں کو مارتے ہیں، گھوڑوں پہ بیٹھوں کو مارتے ہیں، جس نے زیادہ لوہا پہنا ہوا ہوتا ہے اسے مارتے ہیں، آپ میدان میں اتر کے پہلے کسے مارتے ہیں؟ تو مسکرائے فرمانے لگے میں مزدوروں کو نہیں مارتا، دیکھتا ہوں انہیں لے کے کون آیا تھا۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد۔ بھائی بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا پڑھتے ہوئے، تھوڑا سا اور برداشت کیجئے، میں ایک منظر دے رہا ہوں اپنی بات کو۔ سیدہ سے دعا کروا کے مولا علی گئے ہیں مشرکین کی طرف، وہ حملہ کرنے والوں کی طرف گئے ہیں، تنہا علی، اکیلا علی۔ انہوں نے بہت سارے مشرکوں پر حملہ کیا، ان کے حملے کا جواب دیا، کچھ لوگوں کے سر اتارے جی، اور جو بھاگ رہے تھے انہیں بھاگنے دیا، اس لیے کہ علی بھاگنے والے کے پیچھے جاتے ہی نہیں ہیں، مجبور کو کیا مارنا، جو بھاگ رہا ہے وہ مجبور ہے نا۔ تو مولا نے جب جنگ وہ فتح کر لی، وہ جھڑپ مکمل کر لی، تو واپس آئے اور آ کر ساری بیویاں انتظار کر رہی ہیں کہ علی لوٹیں۔ تو جناب زہرا نے جو جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، روایت مکمل کرنے جا رہا ہوں، جناب زہرا نے مولا علی کو دیکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ سننے کا ہے۔ فرمایا ما خابا من کنتا علی ظہرہ یا علی، یا علی وہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے جس کے پشت پہ آپ کھڑے ہو۔
ہوگا جس کے پشت پہ علی کھڑا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہے جس کے پشت پر علی کی تھپکی ہے۔ دنیا ایک طرف ہو، علی مولا کی دعا ایک طرف۔ عزیزو، اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے اسماعیل پیدا ہوئے، دنیا میں آئے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو۔ یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بڑا پانی حضرت یوسف کو نظر آتا تھا، انہیں ہول ہوتی تھی، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ سنیں گے؟ مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن تک علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا سامنے آتا تھا نا، فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا۔ ایک اجنبی عورت کو جو پٹتے دیکھے اسے کھانا نہ کھایا جائے، کیسے دیکھا ہوگا چلتا ہوا دروازہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ امام حسین کی آزمائش تھی کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے حسین ہیں، سب سے زیادہ پیاسے حسین ہیں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے، ذوالجناح خبر شہادت جب لے کر آئے گا نا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں سکینہ تھی، اور ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ بی بی سکینہ نے جب بابا کے گھوڑے کے پیروں کی آواز سنی نا تو باہر آئی، گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد ابھی حل سقیا ابھی ہم قتلا شانہ۔ اے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، پانی پلا کر مارا؟ یہ میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ امام حسین کا امتحان اور آزمائش یہ تھی کہ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ سنیں گے؟ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نرم ملائم بدن تھا حضرت کا، بلا تشبیہ روحی کے گالوں کی طرح بدن تھا حضرت کا۔ جس کا بدن اتنا نازک ہو اس کے پیروں میں کانٹے چبھیں گے، کوفہ و شام کی راہیں ہوگی، طویل طویل پیدل چلنا ہوگا۔ یہ امام سجاد کا امتحان۔ اجرکم اللہ۔ سنیں گے ذرا، جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ 3 دن تک نبی سے کنیز مانگنے جاتی رہی، بول نہیں پائی کہ بابا مجھے کنیز چاہیے، واپس آ جاتی تھی۔ تیسرے دن جب جا کر کچھ دیر بیٹھی نہیں، واپس آ گئی تو نبی پیچھے پیچھے آئے اور آ کر کہا فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو مگر میری لال تم مجھ سے کچھ کہتی نہیں ہو۔ تو جناب فضا کی آواز آئی نبی ذرا فاطمہ کا ہاتھ دیکھیے۔ اب سرکار نے جو جناب زہرا کا ہاتھ دیکھا نا تو چکی کی چوب سے بیوی کا ہاتھ زخمی تھا۔ فرمایا جناب فضا نے کہ ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے مگر اپنا کام خود کرتی ہے، مجھے اپنا کام نہیں کرنے دیتی۔ تو میں نے انتہائی التماس کر کے بیوی کو آمادہ کیا کہ آپ اگر مجھے نہیں کرنے دینا چاہتی تو پھر اپنے بابا سے ایک کنیز مانگ لیجیے، مگر یہ آپ سے کنیز نہیں مانگ پاتی۔ ساری زندگی علی مولا سے کچھ نہیں مانگا۔ جب مولا علی نے اصرار کیا تو فرمایا انار لا کے دے دیجیے۔ مولا علی انار لے کر آ رہے تھے، رستے میں فقیر مل گیا، اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ مجھے دے دے۔ علی نے وہ انار دے دیا۔ گھر میں آئے تو سامنے انار رکھے ہوئے تھے جناب زہرا۔ فرمایا زہرا یہ انار کہاں سے آئے؟ کہا ابھی دروازے پہ دستک ہوئی، آنے والے نے کہا علی نے بھیجے۔ کبھی اپنے شوہر سے جناب زہرا نے کچھ نہیں مانگا، اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا وہ بھرے دربار میں فدق مانگنے گئے۔ یہ جناب زہرا کا امتحان تھا۔ فاطمہ میرے بعد تمہیں فدق مانگنا ہوگا۔
हाँ ज़दारो, मैं सिंध के एक शहर में मजलिस पढ़ रहा हूँ ना, सिंधी और सराइकी लोग जनाब ज़हरा को सच्ची सैन कहते हैं। जिस बीबी के नाम के साथ सच्ची सैन, सच्ची बीबी, उस बीबी से कहा गया तुम्हारे पास कोई गवाही है? अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। कहा फातिमा तुम्हारे पास कोई गवाही है? जनाब ज़हरा ने मौला अली को पेश किया, उम्मे ऐमन को पेश किया, हसनैन को पेश किया और कहने लगे बच्चों की गवाही माँ बाप के हक में कबूल नहीं है। इतनी तकरार, इतनी गुफ्तगू हुई है। सैयदा ने कहा फिर मेरे पास तो बाबा की तहरीर भी है। पहले बीबी ने दावा किया, फिर गवाह लेकर आई, फिर बीबी ने बाबा की तहरीर दिखा दी। कभी कभी बात करूंगा इस मौजू पर। 3 तरीके बीबी ने अपनाए थे अपना हक लेने का, और जब गवाही के को रद्द कर दिया गया तो आपने तहरीर पेश कर दी, नबी की तहरीर। जब नबी की तहरीर पढ़ी गई तो उसमें साफ लिखा हुआ था, और एक बात तो नहीं था, 7 बाप नबी ने अपनी बेटी को दिए थे। 7 बाप नबी ने अपनी बेटी को दिए थे। और जब लिखा हुआ था तो कहा कि लिख के दे दो, ये तो नबी की तहरीर है, इसके बाद तो कोई बात ही नहीं होगी। जब ये लिख कर देने लगे तो एक और शख्स खड़े हुए, उन्होंने जनाब ज़हरा से वो तहरीर छीनी और उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। नज़रदारों, मैं कहता हूं इस जुमले पर तो हमसे कोई अगर ये कहे रोते क्यों हो, तो हम उससे ये कहेंगे कि हम मर क्यों नहीं गए। हमसे ये सवाल होता है। सिंध में लाड़काना के एक शहर में एक इलाके के रहने वाले जनाब अब्दुल हमीद चांदी साहब, बहुत से बुजुर्गों को याद होंगे, वो जब यह वाले मसाइल पढ़ते थे ना तो जेब से कागज निकालते थे और टुकड़े टुकड़े करके मिंबर से नीचे फेंक देते थे, और फिर मिंबर से उतरकर टुकड़ों को उठाते थे और मिंबर पे बैठ के रोते हुए लोगों से कहते थे कितनी देर लगी। मजमे से पूछ रहे थे बताओ मुझे कितनी देर लगी, तो रोता हुआ मजमा कहता था चंद लम्हे लगे हैं। तो वो कहते थे जिन्हें तुम चंद लम्हे कह रहे हो फातिमा बूढ़ी हो गई। अजरुकम अल्लाह। बाबा की तहरीर बीनने में सैयदा के बाल सफेद हो गए। अजरुकम अल्लाह। अज़दारों, क्या गुजरी है जनाबे ज़हरा पर। मेरे एक मिलने वाले डॉक्टर मुझसे कहने लगे कि मेरी ज़ौजा के साथ इख्तिलाफ चल रहा था। एक दिन मेरी ज़ौजा ने फिर मुझे चुपता हुआ जुमला कहा, तो मैंने अपनी ज़ौजा को एक तमाचा मार दिया। 3 दिन के बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे बीवी को मारना नहीं चाहिए था, तो 3 दिन के बाद मैंने अपनी बीवी से कहा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। तो कहते हैं मेरी ज़ौजा मुझसे कहने लगी आइंदा कभी ऐसा हो, गुस्से पे काबू ना हो रहा हो तो इतना जरूर ख्याल कीजिएगा हमारे बच्चों के सामने न मारिएगा। जब आप मार रहे थे हमारी बेटी देख रही थी, वो 3 दिन से बुखार में है और बार बार एक ही जुमला कहती है अम्मा को बाबा ने मारा। बस मजलिस खत्म कर रहा हूँ, अम्मा को बाबा ने मारा। सुनेंगे ज़दारों, इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे, जब वो गली आती थी रास्ता बदल देते थे। एक सहाबी ने पूछा मौला आप इस गली से क्यों नहीं गुजरते, तो फरमाने लगे मैं कमसिन था, अपनी माँ के साथ आ रहा था, एक शख्स ने मेरी माँ पे हाथ उठाया था, जब इस गली से गुजरता हूँ मुझे वो मंजर याद आ जाता है। नबी ज़ादियों पर क्या गुजरी, ये सवाल करें तारीख से। या अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा। ये सब फकीर बैठे हैं, मौला हुसैन के सदक़े में मांगने आए हैं। या अल्लाह इनके हाजात को पूरा फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, मुसाफिरों को मंजिल अता फरमा। या अल्लाह तालीम तक़वा अता फरमा और वरदिगारा चैन सुकून अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। या हुसैन